جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے اندر ایک سوال اٹھایا گیا ٹویٹر سے ریلیٹڈ، اور وہ سوال بڑا دلچسپ تھا۔ ایک ہمارے صحافی دوست نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی، یہ پابندی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ تو اس کے اوپر ڈی جی نے بڑی وضاحت کی کہ پاکستان کے اندر ٹویٹر کو استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ایک مخصوص جماعت ہے جو اس کے اندر ٹرینڈ بناتی ہے، جو اس کے اندر پاکستان کے خلاف ایک ایجنڈا کریٹ کرتی ہے۔ تو مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ ٹویٹر کے اوپر پابندی شاید اتنی جلدی نہ ختم ہو سکے، یا اس وقت تک نہ ختم ہو سکے جب تک پاکستان تحریک انصاف کا جو غلبہ ہے اس کے اوپر وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب میں اتفاق کرتا ہوں اس ساری سیناریو سے کہ ریاست کو یہ محسوس ہوتا ہے، گورنمنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ٹویٹر کو استعمال کرتی ہے، ٹویٹر ان کا ایک مین سورس ہے انفارمیشن دینے کا، ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنے کا، اور پاکستان کے اندر ایک قیاس پیدا کرنے کا اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑنے کا، بلکہ پاکستان کے اندر ایک ابتری اور فشار پھیلانے کا۔ تو جب ظاہر ہے سورس اتنا بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اگر اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سپیڈ ہے یا ان کی جو پرواز ہے اس کے اندر کوتاہی آ جائے گی، وہ رک جائے گی۔ تو اسٹیٹ نے باقاعدہ اس کو استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور اس میں ظاہر ہے باقی پاکستان کا نقصان بھی ہوا، باقی سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوا۔ جو عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بات کر لیتے تھے وہ ظاہر ہے وہ بھی سلسلہ رک گیا۔ تو نقصان بہت سارے لوگوں کو ہوا، جس میں کاروباری شخصیات بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، گورنمنٹ کے اپنے ادارے بھی ہیں، اور کچھ رائٹر کمیونٹی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس پابندی کا نشانہ بنے ہیں، لیکن جو مین وجہ بنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں یہ ایک ایسی ماچس تھی جس کے ساتھ وہ کسی کو بھی جلا کے راکھ کر دیتے تھے، اور اس وجہ سے ظاہر اس کے اوپر پابندی لگی۔ اس پابندی کا جو پہلا فیز تھا وہ یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹیلی تھون کی سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے پوری دنیا سے فنڈ ریزی کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہمیں فنڈز چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکیں۔ تو اس دن پہلی مرتبہ ٹویٹر کو سلو ڈاؤن کیا گیا، اور اس سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور کہیں جگہوں سے انٹرنیٹ غائب ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ وہ جو کمپین تھی وہ خراب ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، فنڈنگ نہیں ہو سکے۔ تو اس کے بعد پھر ریاست کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا زبردست ٹول ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ کو وہاں سے ٹویٹر کو اڑا دینا چاہیے، وہاں پہ اس کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے، یا وہاں پہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے، تو اس سے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دوران ایک ڈیٹا بھی کریٹ کیا گیا کہ کون کون سی پاکٹس ہیں جہاں سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف وار کرتی ہے، تو ان پاکٹس کو بھی چیک کر لیا گیا، ان کا بھی ڈیٹا کریٹ کر لیا گیا۔ اور پھر وہاں پہ جب بھی کسی قسم کی کوئی کمپین ہوتی ہے تو وہاں سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، یا وہاں سے ٹویٹر اڑ جاتا ہے، یا پورے پاکستان کے اندر سے ٹویٹر کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو تیسرا پھر ایک فیز آیا، اس تیسرے فیز میں ظاہر ہے ٹویٹر کے اوپر پابندی لگ گئی، وہ بند ہو گیا۔ اب یہ پابندی اعلانیہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹویٹر بند کر دیا گیا، بلکہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر کچھ وقفے رکھے گئے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، یہ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کھلتا ہے، اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ظاہر ہے وی پی این پہ جا کے اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وی پی این کو کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے، پھر اپنی ایک اس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو اسے دوبارہ ارینج کرنے کے لیے پھر وہ جو بیٹری کھا جاتا ہے آپ کی، پھر اس کے اوپر جو پیسے لگتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے وی پی این کے جو کوڈز ہیں وہ بھی گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو ایک فریڈم تھی نا ایکس کے ذریعے، وہ اب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے دنوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بہت سارے یوٹیوبرز اب اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جو ریچ ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ویڈیو ڈالتے تھے اور ویڈیو فوری طور پہ پلے ہونا شروع ہوتی تھی، اور وہ کبھی 500,000 ملین کراس کر جاتی تھی، کبھی 1 ملین کراس کر جاتی تھی، 1-2 لاکھ تک تو ویڈیوز وہ بڑی آسانی سے چلی جاتی تھی۔ لیکن رمضان کے اندر کوئی ایسا فینامنا ڈیولپ ہوا ہے جس کے بعد ان کی ریچ کم ہونی شروع ہوئی۔ تو اب جو بھی شخص پولیٹیکل کانٹینٹ لگاتا ہے تو پولیٹیکل کانٹینٹ لگنے کے تھوڑی دیر بعد اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کی ویڈیوز 5-5 لاکھ ہوتی تھی اب وہ 50,000 پہ آ گئے ہیں، یا وہ 3,000 پہ آ گئے ہیں، وہ 10,000 پہ آ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی اب ویڈیوز جو 1000 سے بھی کم ہو رہی ہے، یعنی وہ 1000 کا جو ایک مائل سٹون ہوتا ہے اس کو بھی کراس نہیں کر پاتے۔ تو بہت سارے لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹیٹ نے
اپنی گرپ مضبوط کر لی ہے. تو اب وہاں سے بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایجنڈا بنائیں یا اپنا ایک تجزیہ آپ کریں جو اینٹی اسٹیٹ ہو, یا وہ عمران خان صاحب کو اس کے اندر سپورٹ مل رہی ہو اور اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو جائے اور اسے ملین کی تعداد میں لوگ دیکھ لیں. تو یوٹیوب کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس وقت سامنے آ رہی ہے. فیس بک کے اندر بھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ فیس بک جو ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیا گیا, اور اب اس کے اوپر جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے یا تو وہ دکھایا نہیں جاتا, یا پھر وہ چھپتا نہیں ہے, یا پھر اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ اب اسٹیٹ نے بہت سارے آرگنز کریٹ کر لیے ہیں, اور اب ان کی وجہ سے جہاں پہ ٹویٹر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہاں پہ ظاہر اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. فیس بک جو اس کو کنٹرول کرنا شاید آسان ہے, تو اس کے ذریعے کنٹرول ڈیولپ کر لیا گیا ہے. اور یوٹیوب جو ہے اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کس قسم کا مواد دیتے ہیں یا کس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ان کی ریچ روکنی چاہیے. تو ہو سکتا ہے یوٹیوب کے ساتھ کوئی پاکستان کا ارینجمنٹ ہو, یا پھر اپنا ہی ہم نے ایک میکینزم کریٹ کر لیا ہو. تو اب وہ ویڈیوز جو پولیٹیکل کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جس کے اندر عمران خان صاحب کا بیانیہ ہوتا ہے, وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 2-4-5 مہینوں میں شاید یہ سارا معاملہ ختم ہی ہو جائے. پھر جو باہر کی کمپنیز ہیں, جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کے اندر فشار پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو وہ بھی اب اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے, اور عمران خان صاحب کا یہ جو ایک بہت بڑا آرگن تھا, یہ بہت بڑی تلوار تھی جس کے ذریعے وہ کسی کا بھی سر قلم کر دیتے تھے, اب وہ بھی اسٹیٹ کے کنٹرول میں آ رہا ہے. اور اب اگر یہ کنٹرول میں آ گیا تو پھر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کہاں ہوگی, یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کی دانشوری جو ہے اس کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خود آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, جو اس کی کور اسٹرینتھ ہے, اگر وہ بھی ڈیمیج ہو گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہوگی کہاں پہ. یہ ایک آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے اندر سے مجھے نکتہ ملا, اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر بھی غور کریں.